السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، روزہ کے مسائل سے متعلق چھٹا درس آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ درس کا یہ سلسلہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے جاری ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اعتکاف اور قیام رمضان سے متعلق حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ مذکورہ کتاب کی حدیث نمبر 674 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے جو فوائد علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام کرنا مستحب ہے، یعنی تراویح کی نماز مستحب ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لینے سے قیام کا ثواب حاصل ہو جائے گا، یعنی عام دنوں میں جو قیام اللیل جسے ہم اور آپ تہجد کہتے ہیں، وہی نماز رمضان کے مہینے میں تراویح سے موسوم کی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لے تاکہ حدیث میں مذکور ثواب کا مستحق بن سکے۔ محترم ناظرین، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک ہماری اور آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، اس وقت ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگلی حدیث وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر العشر الاخیر من رمضان شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، یعنی رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں، جب وہ شروع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جگایا کرتے تھے۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے شب بیداری کرنی مستحب ہے، یعنی راتوں کو جگنا مستحب ہے، اس لیے کہ اصلی اعتبار خاتمہ اعمال کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کو عبادت کی غرض سے ان راتوں میں بیدار کرنا مستحب ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں انسان خود ان راتوں میں
جگہ بیدار ہو اور اپنے گھر کے لوگ کو بھی بیدار کرے، یہ عمل شریعت میں شریعت میں مستحب ہے۔ اگلی حدیث وعنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری حدیث وعنها رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز ادا کرتے اور اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ مذکورہ دونوں حدیثوں کے جو فوائد علامہ موصوف رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے مداومت برتا، یعنی ہمیشگی برتی ہے۔ دوسرا فائدہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ تیسرا فائدہ مسلمان کو شب قدر پانے کا حریص ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو شب قدر حاصل پانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا فائدہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز ہے بشرطے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ پانچواں فائدہ اعتکاف کی ابتدا 21 رمضان فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے۔ اگلی حدیث وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے سامنے کر دیتے جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے، اور میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی، اور جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو سوائے کسی خاص ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہوتے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے متعلق جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو اپنا سر دھونے اور کنگھی کرنے کے لیے استعمال کرے، یعنی اعتکاف کرنے والے شخص کی بیوی اس کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے، اس کے سر کو دھو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے بلا ضرورت نکلنا جائز نہیں۔ بدن کے بعد حصے کے نکل جانے سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اگر اعتکاف کرنے والا شخص ضرورت کے پیش نظر اپنے جسم کے بعض عضو کو، بعض حصے کو یعنی ہاتھ کو یا پاؤں کو مسجد کے باہر لے جاتا ہے تو اس سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ پاخانہ، پیشاب اور دیگر شدید ضرورتیں پوری کرنے کے لیے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں قضائے حاجت کرنے کی جگہ نہ ہو، پیشاب پاخانے کی جگہ نہ ہو، تو اعتکاف کرنے والا شخص ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا مشروع ہے۔ اگلی حدیث وعنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواہ ابو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره۔ اس حدیث کا ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے۔ معتکف کے لیے مسنون ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ سوائے شدید ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے، اور اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد کے ضمن میں بیان کیے ہیں کہ معتکف کے لیے کسی مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور رشتہ دار کی زیارت جائز نہیں ہے، اور نہ وہ مسجد سے کسی ایسی عبادت کی غرض سے نکلے گا جو اس پر واجب نہیں۔ دوبارہ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہم میں کا آپ میں کا اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے مریض کی عیادت جائز نہیں ہے، اسی طرح جنازے میں وہ شخص شرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے ملانے بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی وہ مسجد سے نہیں نکلے گا۔ اس حدیث سے متعلق دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں کیا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ سنت یہی ہے کہ بلا روزہ اعتکاف نہ کرے، البتہ اسے شرط نہیں قرار دیا جا سکتا، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنے کو شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعتکاف کیا تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے۔ یہی اس فائدے کا مفہوم ہے یا اس کا معنی اور مطلب ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا ہونا شرط ہے جس میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہو، اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ رواہ الدارقطنی والحاکم والراجح وقفہ ایضا۔ اس حدیث کا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف پر روزہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ اسے اپنے اوپر لازم کر لے۔ اس حدیث کے جو فائدہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب یعنی تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، لیکن یہ حدیث موقوف ہے اور اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس لیے قابل حجت نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا صوم یعنی بلا روزہ کے اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ محترم ناظرین اور سامعین، اعتکاف اور تراویح سے متعلق جو حدیثیں تھیں مذکورہ کتاب یعنی تحفۃ الکرام میں، وہ حدیثیں ترجمے کے ساتھ اور مختصر احکام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے لیے، آپ کے لیے اور سلف صالحین کے لیے بطور خاص حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ہمارے ممدوح علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے اور ان کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم